اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 19 صفر 1443 ہجری، 27 ستمبر 2021 عیسوی، 11 گت آسن 2078 بکرمی، سوموار کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجیے سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم، کلام جمیل اختر شفیق تیمی کا، آواز بھی انہی کی، بول ہے: اپنے خالق کی شب و روز عبادت کرتے، اپنے خالق کی شب و روز عبادت کرتے، ہم نے دیکھا ہے پرندوں کو تلاوت کرتے۔ اپنے خالق کی شب و روز عبادت کرتے، اپنے خالق کی شب و روز عبادت کرتے، ہم نے دیکھا ہے پرندوں کو تلاوت کرتے، ہم نے دیکھا ہے پرندوں کو تلاوت کرتے۔ یہ چرندے، یہ نباتات، یہ گل اور ثمر، یہ چرندے، یہ نباتات، یہ گل اور ثمر، اپنی بولی میں ہے اللہ کی مدحت کرتے، اپنی بولی میں ہے اللہ کی مدحت کرتے۔ اپنی دنیا کو بنا سکتے تھے ہم بھی جنت، اپنی دنیا کو بنا سکتے تھے ہم بھی جنت، صبح اٹھ کے جو ماں باپ کی خدمت کرتے، صبح اٹھ کے جو ماں باپ کی خدمت کرتے، ایک ایک سجدے کے بدلے ہے طلب جنت کی، ایک ایک سجدے کے بدلے ہے طلب جنت کی۔ ہم نے کچھ بندوں کو دیکھا ہے تجارت کرتے، ہم نے کچھ بندوں کو دیکھا ہے تجارت کر کے، اس کے بخشے ہوئے انعاموں پہ کرتے جو نظر، اس کے بخشے ہوئے انعاموں پہ کرتے جو نظر،
اپنی محرومی کی ہرگز نہ شکایت کرتے، اپنی محرومی کی ہرگز نہ شکایت کرتے۔ ماہ رمضان انہیں بڑھ کے دعائیں دیتا، ماہ رمضان انہیں بڑھ کے دعائیں دیتا، بھوکے لوگوں کی جو افطار میں دعوت کرتے، بھوکے لوگوں کی جو افطار میں دعوت کرتے، اپنے خالق کی شب و روز عبادت کرتے۔ ہم نے دیکھا ہے پرندوں کو تلاوت کرتے، اور بڑھ جاتا شکیل اپنی عبادت کا ثواب، اور بڑھ جاتا شکیل اپنی عبادت کا ثواب۔ ہم جو مجبوروں سے مظلوموں سے الفت کرتے، ہم جو مجبوروں سے مظلوموں سے الفت کرتے، اپنے خالق کی شب و روز عبادت کرتے۔ ہم نے دیکھا ہے پرندوں کو تلاوت کرتے، ہم نے دیکھا ہے پرندوں کو تلاوت کرتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیو دوستو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ظہیر الدین سلفی صاحب کا، جو کلیہ فاطمۃ الزہرا للبنات دھنوجی کٹیا ضلع دھنوشا نیپال میں درس و تدریس کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ ان کا موضوع ہے نحوست کا عقیدہ اسلام کی نظر میں۔ تو لیجئے شیخ سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ محترم سامعین کرام، صدائے حق سننے والے میرے اسلامی بھائی اور بہنوں، خطبہ مسنہ کے بعد
میں نے سورۃ الانعام کی 2 آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان 2 آیتوں میں ارشاد فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان کو دور کرنے والی ذات بھی اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہتا ہے، فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، تو وہ ہر بات پر قادر ہے۔ حضرات، یہ آیت بتاتی ہے کہ ہمارے نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ خیر و شر اسی کے ہاتھ میں ہے، دیتا وہی ہے، نوازتا وہی ہے اور محروم کرتا بھی وہی ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جو چیز تو دینا چاہے کائنات کی کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی، اور جو چیز تو نہ دینا چاہے کائنات کی کوئی طاقت وہ چیز دے نہیں سکتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے جو کتاب و سنت کی بے شمار آیتوں اور بے شمار احادیث میں ہمیں بتایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے کہ ہمارا نفع، ہمارا نقصان، ہماری صحت، ہماری بیماری، ہماری خوشیاں، ہمارے غم، ہماری ترقی، ہماری تنزلی، یہ سب کچھ اللہ الہ واحد کے اختیار میں ہے اور اس کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کے کسی مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ حضرات، اس وقت ہم سفر کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ سفر کا مہینہ بڑا مظلوم مہینہ ہے۔ مظلوم اس حیثیت سے کہ مسلمانوں کے ایک بڑی تعداد اس مہینے کو بڑی منحوس سمجھتی ہے، اور سفر کا مہینہ جب آتا ہے تو مختلف اندیشوں کو لے کر لوگ جیتے ہیں کہ پتہ نہیں کب کیا نقصان ہو جائے گا، کب کیا حادثہ ہو جائے گا، کب کون بیمار ہو جائے گا، کب کون سی مار پڑ جائے گی۔ مختلف اندیشوں میں لوگ جیتے ہیں۔ اس مہینے کو ایک بڑی تعداد منحوس سمجھتی ہے، جس کی نفی پیارے نبی نے احادیث میں فرمائی، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کہ آپ نے حدیث کے ختام پر فرمایا ولا سفر، سفر کی نحوست کے عقیدے کی کوئی حقیقت نہیں، سفر کا مہینہ منحوس ہوتا نہیں۔ حضرات دیکھیے، زمانہ قدیم سے انسانوں میں بدعقیدگی کے جو صورتیں پائی، ان میں سے ایک بہت بڑی صورت نحوست کا عقیدہ بھی ہے۔ یہ بہت پہلے سے انسانوں کے اندر پایا گیا۔ قرآن مجید ابتدائی ادوار قوموں کے حوالے سے بھی اس عقیدے کا تذکرہ کرتا ہے۔ کافر قومیں، مشرک قومیں نحوست کا عقیدہ رکھتی تھی۔ کسی فرد کو منحوس سمجھنا، کسی شخص کو منحوس سمجھنا، کسی جگہ کو منحوس سمجھنا، کسی زمانے کو منحوس سمجھنا، کسی دن کو منحوس سمجھنا، کسی چیز کو منحوس سمجھنا، اور یہ عقیدہ رکھنا
کہ اگر یہ منحوس شخص ہمارے پاس آ گیا، وہ ہمیں دکھ لیا تو ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ اگر اس نحوست والے مقام پہ ہم چلے گئے، ہم فلاں نقصان ہو جائے گا، فلاں ہم نقصان ہمیں لاحق ہوگا، فلاں دن میں فلاں مہینے میں ہم کوئی کام کریں گے تو سکسیس نہیں ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا، ہم برباد ہو جائیں گے۔ یہ نحوست کا عقیدہ، یہ بدعقیدگی زمانہ قدیم سے لوگوں میں اور قوموں میں پائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھیے، مشرک قومیں پیغمبروں کو الزام دیتی رہی، پیغمبروں کے صحابہ کرام کو الزام دیتی رہی، اہل ایمان کو الزام دیتی رہی۔ وہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کی جانب سے عذابات آتے تھے تو یہ ذمہ دار قرار دیتے تھے، پیغمبروں کو کہتے تھے یہ تکلیفیں ہم پر آ رہی ہے، ہماری شہر میں آ رہی ہے، یہ ہماری نحوست کی وجہ سے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے سلسلے میں کہا، ان کی قوم نے ان سے کہا، قالوا طیرنا بک وبمن معک، اے صالح تم بھی منحوس ہو، تمہارے ساتھ جو مومن مسلمان ہیں وہ بھی منحوس ہے، تمہاری نحوست ہے کہ ہم پہ یہ تکلیفیں آ رہی ہیں۔ فرعون اور قوم فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے یہی کہا، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اچھائی پہنچی تو کہتے ہیں یہ ہماری چیزیں ہیں، ہم اس کا حق رکھتے ہیں، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ سے اور اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ تم ہی اس کے ذمہ دار ہو۔ حقیقت یہ ہے، یاد رکھیے، کوئی شخص منحوس نہیں ہوتا، کوئی زمانہ منحوس نہیں ہوتا، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی جگہ منحوس نہیں ہوتی، کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی۔ نحوست اگر ہوتی ہے میرے اور آپ کے گناہوں میں ہوتی ہے، نحوست اگر ہوتی ہے تو میرے اور آپ کے معصیتوں میں ہوتی ہے، نحوست اگر ہوتی ہے تو میری اور آپ کی بدعمالیوں میں ہوتی ہے، نحوست اگر ہوتی ہے تو میرے اور آپ کی غفلت میں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان ایام کو، جن ایام میں قوموں پر عذابات آئے، منحوس دن قرار دیے۔ اللہ نے کہا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ ان قوموں پر جو ہم نے چند منحوس دنوں میں آندھیاں بھیج دی، تو دیکھیے کہ جن دنوں میں عذابات آئے تھے اور قومیں لقمہ عذاب بن گئی، ان دنوں کو قرآن نے خود منحوس قرار دیا۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنی معصیتوں کے سبب، اپنے کفر کے سبب، اپنے شرک کے سبب، تمہاری شرک کی نحوست کے سبب، تمہاری کفر کی نحوست کے سبب، تمہاری گناہوں کی نحوست کے سبب، اور اللہ سے تمہاری بغاوت کے سبب تم پر یہ عذاب آیا، اور یہ ایام اور یہ دن تمہارے لیے منحوس ہو گئے۔ تو پتہ چلا محترم بھائیو، نحوست ہوتی ہے میرے اور آپ کے عمل میں، ہماری بدعمالی میں اور ہماری غفلت میں ہوتی ہے۔ حضرات، زمانہ جاہلیت
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی یہ بدعقیدگی سر چڑھ کر بولتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا طریقہ یہ تھا، نحوست کا عقیدہ، نحوست کا فعل دیکھنے کا۔ کہیں سفر پہ جانا ہوتا تو ایک پرندے کو بیچ میں رکھ کے اڑاتے تھے۔ پرندہ اڑ کے اگر دائیں جانب جاتا تو وہ سمجھتے ہمارا سفر کامیاب ہوگا، چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ اور اگر پرندہ اڑنے کے بعد اگر بائیں سائڈ اڑ جائے تو کہتے تھے یہ سفر تو ناکام ہوگا، سفر کو کینسل کر دیتے ہیں، ارادہ کو ترک کر دیتے ہیں۔ احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس بدعقیدگی کی تردید فرمائی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ آپ نے فرمایا بدشگونی کے عقیدے کی کوئی حقیقت نہیں، نحوست کے عقیدے کی کوئی حقیقت نہیں۔ طبرانی کی ایک روایت میں آپ نے فرمایا، لیس منا من تطیر او تطیر لہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو نحوست کے عقیدہ رکھتا ہو، بدشگونی کا عقیدہ رکھتا ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ پیارے نبی نے 3 بار فرمایا، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک۔ نحوست کا عقیدہ رکھنا شرک ہے، نحوست کا عقیدہ رکھنا شرک ہے، نحوست کا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ اس کی وجہ کوئی بتائے، اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرات یاد رکھیے، نحوست کا یہ عقیدہ رکھنا، نحوست کا یہ جو عقیدہ، جہاں یہ بدعقیدگی ہے وہیں اللہ رب العزت کے ساتھ یہ بدگمانی بھی ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ کے پاس قانون ہے، جو اللہ کے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے اللہ بھی ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ جو ایسا عقیدہ رکھتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہو کر رہے گا۔ جو سفر کو منحوس سمجھتے ہیں، جو سفر کو منحوس مانتے ہیں، سفر میں انہیں نقصان پہنچے گا اور پہنچ کر رہے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ قد عند ظن عبدی بی، اللہ نے کہا میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں۔ لہذا جو اللہ کے ساتھ ایسی بدگمانی کرے تو رب العالمین ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ بھی کرتا ہے۔ یہ ہماری منفی سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ورنہ یاد رکھو محترم بھائیو، جس سفر کو ہم منحوس سمجھ کے ہم کوئی نیا کاروبار نہیں کرتے، اس سفر کے مہینے میں کتنے اللہ کے بندے ہیں، کماتے ہیں، خوب ترقی میں ہیں۔ جس گھر کو ہم سمجھتے ہیں اس گھر میں رہنے والا برباد ہو جاتا ہے، اسی گھر میں دیکھو کتنے اللہ کے بندے رہ کر آباد ہو کے دکھاتے ہیں، اسی گھر میں وہ آباد رہتے ہیں۔ اس لیے محترم بھائیو، اسلام ایک ایسا مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ضلالت و جہالت سے مبرہ اور دلائل و براہین سے آراستہ ہے۔ اسلام کے تمام احکام پائے تکمیل کو پہنچ چکے ہیں، اور اس دین مبین میں خرافات و بدعات کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اب کوئی نام نہاد عالم دین، مفتی یا محدث ایسا نہیں جو اس دین مبین اور صاف و شفاف چشمے میں بدعات و خرافات کا زہر ملائے۔ لیکن افسوس صد افسوس ہے کہ
شیطان اور اس کے پیروکاروں نے اس دین صافی کو ضلالت و جہالت سے خلط ملط کرنے اور خرافات سے داغ دار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دیگر مہینوں کی طرح ماہ سفر میں بھی کچھ جاہلانہ رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ سفر کا مہینہ اسلامی مہینوں کی لڑی کا دوسرا موتی ہے۔ اس مہینے کے بارے میں غلط باتوں کو ختم کرنے کے لیے اسے سفر المجفر کہا جاتا ہے۔ قبل از اسلام جاہلیت ماہ سفر کو منحوس خیال اور اس سفر میں سفر کرنے کو برا سمجھتے تھے۔ اسی طرح دور جاہلیت میں ماہ محرم میں جنگ و جدال کو حرام خیال کیا جاتا تھا، اور یہ حرمت قتال ماہ سفر تک برقرار رہتی ہے۔ لیکن جب سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا، جنگ و جدال دوبارہ شروع ہو جاتے، لہذا یہ مہینہ منحوس سمجھا جاتا تھا۔ عرب کے لوگ ماہ سفر کے بارے میں عجیب عجیب خیالات رکھتے تھے۔ الغرض آج کے اس پڑھے لکھے معاشرے میں بھی عوام الناس ماہ سفر کے بارے میں جہالت اور دین سے دوری کے سبب ایسے توہمات کا شکار ہیں جن کا دین اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ یہ اسی قدیم جاہلیت و جہالت کا نتیجہ ہے کہ متعدد صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی عوام الناس میں وہی زمانہ جاہلیت جیسی خرافات موجود ہے۔ بر صغیر کے مسلمانوں کا ایک طبقہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتا ہے۔ اس مہینے میں تو ہم پرست لوگ شادی کرنے کو نحوست کا باعث قرار دیتے ہیں۔ فی زمانہ لوگ اس مہینے سے بدشگونی لیتے اور اس کو خیر و برکت سے خالی سمجھا جاتا ہے۔ اس میں کسی کا مثلاً کاروبار وغیرہ کی ابتدا نہیں کرتے ہیں، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، اس قسم کے اور بھی کئی کام ہیں جنہیں کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا اعتقاد ہوتا ہے کہ ہر وہ کام جو اس مہینے میں شروع کیا جاتا ہے وہ منحوس یعنی خیر و برکت سے خالی ہوتا ہے۔ اس سفر کی بابت لوگوں میں مذکور رسومات و بدعات رواج پا چکی ہیں جن کی تردید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمائی: لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر۔ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی بیماری متعدی نہیں اور نہ ہی بدشگونی لینا جائز ہے، نہ الو کی نحوست یا روح کی پکار اور ماہ سفر کی نحوست۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں نفی اور نہیں دونوں معنی صحیح ہو سکتے ہیں، لیکن نفی کے معنی اپنے اندر زیادہ بلاغت رکھتے ہیں، کیونکہ نفی طیرہ نحوست اور اس کی اثر انگیزی دونوں کا بطلان کرتی ہیں، اس کے برعکس نہیں صرف ممانعت پر دلالت کرتی ہے۔ اس حدیث سے ان تمام امور کا مقصود اور جو اہل جاہلیت میں قبل از اسلام کیا کرتے تھے، ماہ شب روز اور وقت کے ایک ایک لمحے کا خالق اللہ رب العزت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی دن، مہینے یا گھڑی کو منحوس قرار نہیں دیا۔ در حقیقت ایسے توہمانہ خیالات
غیر مسلم اقوام اور قبل از اسلام مشرکین کے ذریعے مسلمانوں میں داخل ہو گئے۔ مثلا ہندوؤں کے ہاں شادی کرنے سے پہلے دن اور وقت متعین کرنے کے لیے پنڈتوں سے پوچھا جاتا ہے، وہ اگر رات 12:30 بجے کا وقت مقرر کر دے تو اسی وقت شادی کی جاتی ہے، اس سے آگے پیچھے شادی کرنا بدفعلی سمجھا جاتا ہے۔ آج یہی فاسد خیالات مسلم اقوام میں بھٹک رہے ہیں، اس لیے سفر کی خصوصاً ابتدائی تاریخوں کو جو منحوس سمجھا جاتا ہے تو یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ دین اسلام کے روشن صفحات ایسے تو توہمات سے پاک ہیں، کسی وقت کو منحوس سمجھنے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، بلکہ کسی دن یا کسی مہینے کو منحوس کہنا در حقیقت اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے زمانے میں جو شب و روز پر مشتمل ہے نقص اور عیب لگانے کے مترادف ہیں، اور اس چیز سے نبی نے ان الفاظ میں روک دیا ہے۔ قال اللہ تعالی یوزین ابن آدم ویسب الدہر وعن الدہر بیدہ الامر اقلب اللیل والنہار۔ اللہ تعالی نے فرمایا آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ وقت دن مہینے سال کو گالی دیتا ہے، حالانکہ وقت زمانہ میں ہی ہوں، بادشاہت میری ہاتھ میں ہے، میں ہی دن اور رات کو بدلتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ دن اور رات اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ، کسی کو عیب دار ٹھہرانا خالق و مالک کی کارگری میں در حقیقت عیب نکالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے لوگوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری امت کے بارے میں بتایا گیا، یہ آپ کی امت ہے، ان میں 70,000 ایسے ہیں جو پہلے جنت میں جائیں گے، ان پر کوئی حساب اور عذاب نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پوچھا کہ یہ کس وجہ سے بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے، تو جبرائیل نے جواب دیا کانوا لا یکتبون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ ان کی صفت یہ ہے وہ اپنے جسم کو داغتے نہیں، نہ ہی دم کرواتے ہیں، نہ کسی چیز کو منحوس سمجھتے، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے تھے۔ لہذا ماہ سفر کو منحوس خیال کرنا، نحوست کی وجہ سے اس مہینے میں شادیاں کرنے سے رک کے رہنے، اس میں مٹی کے برتن ضائع کر دینا، ماہ سفر کے آخری بدھ یعنی چہارشنبہ کو جلوس نکالنا اور بڑی بڑی محفلیں منعقد کر کے خاص قسم کے کھانے اور حلوے تقسیم کرنا وغیرہ ان احادیث کے مطابق مردود اور شرکیہ اعمال ہیں جن سے ہر صورت میں اجتناب ضروری ہے۔ بعض لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ یہ جو حدیث کے سراسر بالکل منافی ہیں۔ اس طرح ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کے بارے میں فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى يَنْفَعُوكَ بِالشَّيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِالشَّيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِالشَّيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِالشَّيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ جان لو اگر لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچائیں تو وہ کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور اگر لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچائیں
تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی تقدیر میں لکھ دی ہے۔ بدشگونی یعنی کسی چیز کو منحوس خیال کرنا شریعت میں سختی سے کے ساتھ ممنوع کیا گیا ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، افسوس ہے کہ اللہ کے ساتھ یہ بہت بڑی بدگمانی ہے، منفی سوچ ہے، اور آج دیکھیے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے معاشرے میں یہ بدعقیدگی یہ سر چڑھ کر بول رہی ہے۔ گھر گھر میں یہ تصورات پائے جاتے ہیں، کالی بلی راستے میں گزر گئی، راستے سے واپس ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اب ہمارا سفر کامیاب نہیں ہوگا۔ کوا اگر ہمارے گھر پہ بیٹھے، کوا بار بار پکار دے، کوئی کوے کی آواز میں آ جائے، بار بار ڈر جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، آج گھر کی چھت پہ کوے وارد ہوئے ہیں، کووں نے بڑی آوازیں دی ہیں، کوئی حادثہ ہونے والا ہے۔ خصوصاً الو اگر بیٹھ جائے، الو اگر آ جائے، الو اگر کسی کی گھر کے چھت پہ بیٹھ جائے، کسی کی دریچے پہ آ کے بیٹھ جائے، تو ہم اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ضرور کوئی حادثہ ہونے والا ہے۔ کیسی کیسی بدعقیدگیوں میں ہم جی رہے ہیں۔ کسی دن کوئی کام اگر ہم نہیں ہوتا، کوئی اچھی خبر اگر سننے کو نہیں ملتی، ہماری زبان سے کیا جملہ نکلتا ہے پتہ نہیں۔ آج صبح اٹھ کے سب سے پہلے کس کا چہرہ دیکھا تھا کہ آج صبح سے ٹینشن ہی ٹینشن مل رہے ہیں، جہاں بھی جا رہا ہوں کوئی کام صحیح سے نہیں ہو رہا ہے، کس کا چہرہ دیکھا پتہ نہیں۔ فاعل حقیقی اللہ ہے، خیر و شر کا مالک اللہ ہے۔ ہم اس نحوست کو، ہم اس منحوس شخص کو، ان منحوس زمانے کو، اس منحوس جگہ کو ہم منحوس سمجھتے ہیں۔ شرک ہے، غلط ہے، یہ بہت بڑی بدعقیدگی ہے۔ شادی ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد سسر کا انتقال ہو گیا، سالے کا انتقال ہو گیا، بولتے ہیں منحوس قدم آئی ہیں ہمارے گھر میں، یہ جو بہو آئی ہے یہ منحوس آئی ہے ہمارے گھر میں، اس کے آنے سے پہلے کبھی کوئی بیماری نہیں ہوا، اس کے آنے سے پہلے کبھی کوئی نہیں ہوا، یہ شادی ہوا کیا کہ منحوس کے آتے ہی گھر میں حادثہ تبھی سے شروع ہو گیا۔ کبھی تو داماد کے سلسلے میں ایسی سوچ، کبھی تو بہو کے سلسلے میں ایسی سوچ، اور ایسے کتنے واقعات ہوئے ہیں کہ اس بدعقیدگی کو لے کے رشتے ختم کر لیے جاتے ہیں، رشتے کو توڑ لیتے ہیں۔ کہاں گئی یہ سب تعلیمات؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کہا گیا اللہ کا یہ فرمان، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ نحوست کی بدعقیدگی کو لیے ہوئے ہم جی رہے ہیں، نحوست کے راستے سے شرک ہمارے درمیان میں داخل ہو چکا ہے۔ شرک صرف یہ نہیں کہ بت کے سامنے سجدے کرو تو شرک ہے، درخت کے سامنے سجدہ کرو تو شرک ہے، مزار کے سامنے سجدہ کرو تو شرک ہے، وہ تو شرک ہے ہی، یہ بھی بہت بڑا شرک ہے کہ خیر اور شر کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کی ذات سے ہٹ کر، اللہ کے تصور کے بغیر ہم سمجھیں کہ کائنات کی یہ مخلوقات یہ مؤثر حقیقی ہے، یہ جگہ مؤثر حقیقی، یہ مہینہ مؤثر حقیقی، یہ شخص مؤثر حقیقی، اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے
فائدہ پہنچتا ہے اور اس کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے۔ یہ جو عقیدہ سر چڑھ کر بولتی ہے یہ سراسر شرک ہے۔ تو محترم بھائیوں، احادیث کو صحیح طور پر سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، شریعت نے ہم سب کو، آپ سب کو ایمان باللہ کی شکل میں، توکل کی شکل میں ایک ایسا ہتھیار دیا ہے جس ہتھیار کے ذریعہ ہم یہ سب نحوست کے عقیدے کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ توکل کی برکت سے، توکل کی عقیدے کی وجہ سے اللہ رب العزت ہماری آپ کی حفاظت کر لیتا ہے اس بدعقیدگی سے، اور ہماری حفاظت کر لیتا ہے اس نقصان سے۔ تو پتہ چلا توکل بہت بڑی چیز ہے، اور یاد رکھو اگر یہ نحوست کا عقیدہ آ جائے گا بہت بڑے شرک سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اگر یہ نحوست کا عقیدہ ہمارے دلوں میں آ جائے گا تو بہت بڑے شرف سے ہم محروم ہو جائیں گے، جبکہ اس بدعقیدگی سے بچ جائیں گے ایک بہت بڑا اعزاز ملے گا۔ پیارے نبی نے 4 صفتیں بیان فرمائیں: ہم الذین لا یسترخون ولا یتطیرون ولا یکتبون وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں سے دم کرنے کی درخواست نہیں کرتے اور وہ داغنے کا علاج نہیں کرتے۔ تیسری صفت آپ نے بتائی، یہ بنا حساب و بنا عذاب کے جنت میں جانے والے امتیوں کی پہچان یہ ہے، یہ کبھی نحوست کے عقیدے کو مانتے نہیں، یہ کسی جگہ کو منحوس سمجھتے نہیں، کسی دن، کسی زمانے، کسی گھڑی، کسی وقت، کسی مہینے کو منحوس سمجھتے نہیں، کسی فرد اور کسی شخص کو منحوس سمجھتے نہیں۔ نحوست پر ان کا ایمان نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وعلی ربہم یتوکلون، اس لیے کہ ان کے پاس توکل کا ہتھیار ہوتا ہے، توکل کا عقیدہ ہوتا ہے، اور یہی ان کا توکل ایسی بدعقیدگیوں سے انہیں بچاتا ہے جن بدعقیدگی میں ساری دنیا ملوث ہوتی ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، توکل بہت بڑی عبادت ہے، توکل بہت بڑا ہتھیار ہے۔ توکل کی یہ شان اور توکل کی یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون۔ دعا ہے رب العزت سے پاک پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو نحوست جیسی بدعقیدگیوں سے اور شرک کی ایسی مختلف صورتوں سے اللہ ہماری اور ہمارے آنے والے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تا دم حیات دین توحید پر قائم و دائم رکھے، صحیح عقیدے پر قائم رکھے، صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔